تمامی دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت مریم کا واقعہ قرآن مجید کی روشنی میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کریں گے اور جانیں گے کہ کس طرح حضرت زکریا کی 120 سالہ عمر کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں صاحب اولاد کیا۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے ریڈ بٹن پر دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ چلیے آج کا واقعہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم کے والد کا نام عمران اور ماں کا نام حنا تھا۔ جب بیوی مریم اپنی ماں کی شکم میں تھی، اس وقت ان کی ماں نے منت مان لی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی۔ چنانچہ جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو ان کی والدہ ان کو بیت المقدس میں لے گئی۔ اس وقت بیت المقدس کے تمام عالموں اور عابدوں کے امام حضرت زکریا علیہ السلام تھے، جو حضرت مریم کے خالو تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کو اپنی کفالت اور پرورش میں لے لیا اور بیت المقدس کی بالائی منزل میں تمام مردوں سے الگ ایک محراب بنا کر حضرت مریم کو اس میں ٹھہرا دیا۔ چنانچہ حضرت مریم اس محراب میں اکیلی خدا کی عبادت میں مصروف رہنے لگی اور حضرت زکریا علیہ السلام صبح شام محراب میں ان کی خبر گیری اور کھانے پانی کا انتظام کرنے کے لیے آتے ہی دنوں میں حضرت مریم کی محراب کے اندر یہ کرامت نمودار ہوئی کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں جاتے تو وہاں جاڑوں کے پھل گرمی اور گرمی کے پھل جاڑوں میں پاتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے، اے مریم، یہ پھل کہاں سے تمہارے پاس آتے ہیں؟ تو حضرت مریم یہ جواب دیتی کہ یہ پھل اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو خداوند قدوس نے نبوت کے شرف سے نوازا تھا، مگر ان کی کوئی اولاد نہ تھی اور وہ بالکل ضعیف ہو چکے تھے، اور مدت سے ان کے دل میں یہ تمنا تھی اور بارہا انہوں نے گڑ گڑا کر خداوند قدوس کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی، مگر خدا کے شان بے نیازی کے باوجود اس کے اب تک ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ جب انہوں نے حضرت مریم کے محراب میں یہ کرامت دیکھی کہ اس جگہ بے موسم کا پھل آتا ہے، تو اس وقت ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری عمر اتنی ضعیف ہو چکی ہے کہ اولاد کے پھل کا موسم ختم ہو چکا ہے، مگر وہ خدا جو حضرت مریم کے محراب میں بے موسم کے پھل عطا فرماتا ہے، وہ قادر ہے کہ مجھے بھی بے موسم کی اولاد عطا فرما دے۔ چنانچہ آپ نے محراب میں دعا مانگی اور آپ کی دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں آپ کو ایک فرزند عطا فرما دیا جن کا نام خداوند قدوس نے یحییٰ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا شرف بھی عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں خداوند قدوس نے اس واقعے کو کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے، جب حضرت زکریا محراب میں داخل ہوتے تو اس مریم کے پاس رزق پاتے۔ آپ نے کہا، اے مریم، کہ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ وہ بولی کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ اسی جگہ حضرت زکریا نے اپنے رب کو پکارا، کہا، اے پروردگار، تو مجھے اپنے پاس سے ستھری اولاد دے، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ تو فرشتوں نے انہیں آواز دی اور وہ محراب میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ آپ کو حضرت یحییٰ کی خوشخبری سناتا ہے، جو حضرت عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور عورتوں سے ہمیشہ بچنے والے ہوں گے اور نبی اور صالحین میں سے ہوں گے۔ ناظرین، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ حضرت مریم صاحب کرامت اور مرتبہ ولایت پر فائز تھی، کیونکہ خدا کی طرف سے ان کے محراب میں پھل آتے تھے، اور وہ بھی جاڑوں کے پھل گرمی میں اور گرمی کے پھل جاڑوں میں۔ یہ ان کی ایک بہت ہی عظیم الشان اور واضح کرامت تھی جو ان کی ولایت کی گواہ تھی۔ ناظرین، اس واقعے سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ والے یا اللہ والیاں جس جگہ عبادت کرے وہ جگہ اس قدر مقدس ہو جاتی ہے کہ وہاں رحمت و خداوندی کا نزول ہوا کرتا ہے اور وہاں پر دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں۔
جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا محراب مریم میں قبول ہوئی، حالانکہ اس سے پہلے بیت المقدس میں بار بار یہ دعا مانگ چکے تھے مگر ان کی مراد پوری نہیں ہوئی۔ ناظرین، اللہ کے مقبول بندے اور مقبول بندیاں چند دنوں بیٹھ کر عبادت کریں۔ جب ان جگہوں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں تو ان مقبولان بارگاہ الہی کی قبروں کے پاس، جہاں ان بزرگوں کا پورا جسم برسہ برس تک رہتا ہے، وہاں بھی ضرور دعائیں قبول ہوتی ہوں گی۔ جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ جب کسی مسئلے کا حل میرے لیے مشکل ہو جایا کرتا تھا تو میں بغداد جا کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ کر اپنے اور خدا کے درمیان امام کی مبارک قبر کو وسیلہ بنا کر دعا مانگا کرتا تھا تو میری مراد پوری ہوتی اور میرا مسئلہ حل ہو جایا کرتا تھا۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور ایسے ہی انبیاء علیہ السلام کے نورانی واقعات جاننے کے لیے نیچے ریڈ بٹن پر دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔